باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وقال تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی۔ تم پھرو گی در بدر، تم پھرو گی در بدر، رسوائی اور ذلت کے ساتھ، بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی۔ یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم نہیں ان کو قبول، کل وہی نفرت کریں گے آج پیاری جاؤ گی۔ جس گھڑی دل بھر گیا کوٹھے بیچیں گے تمہیں، داغ لے کر ہوگی واپس اور کنواری جاؤ گی۔ جس کے دم پر گھر سے نکلی وہ جب دے گا فریب، سوچ لو کس سمت پھر تم پاؤں بھاری جاؤ گی۔ عزت و عظمت گنوا کر منہ دکھاؤ گی کسے، کرتے کرتے دنیا سے تم آہوزاری جاؤ گی، کرتے کرتے دنیا سے تم آہوزاری جاؤ گی۔ اترے گا تھوڑے دنوں میں جب جوانی کا نشہ، ظلم کی آغوش میں جب باری باری جاؤ گی۔ کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار، چھوڑ کر اسلام کی جب پاسداری جاؤ گی۔ ہے شریعت ہی تمہاری پاسباں اے بیٹیوں، دامن اسلام میں ہی تم سنواری جاؤ گی۔ پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپناؤ تم، دیکھنا پھر نور حق سے تم نکھاری جاؤ گی۔ آہ دوزخ کو خریدا تم نے ایمان بیچ کر، آہ اب روزے جزا تم بن کے ناری جاؤ گی۔ روتی ہے چشم فریدی دیکھ کر انجام بد، گر نہ سنبھلو گی تو لینے صرف بخاری جاؤ گی۔ پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مبارک پور کی سرزمین پر آج اس مسجد میں جسے شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ کی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی مسجد میں
غالباً شیخ محترم نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج اس مسجد میں یہاں کے نوجوانوں نے یہ مجلس، یہ دینی پروگرام بعد نماز عشاء منعقد کیا ہے، اور مجھے جس موضوع پر بات کرنے کی ذمہ داری دی ہے وہ موضوع بہت ہی اہم بھی ہے اور بہت عام اور کامن موضوع ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تمام دعوتی اور تبلیغی کوششوں کا بنیادی محور اور مرکز یہی موضوع ہے۔ جمعہ کے خطبات ہوں، سالانہ پروگرام ہوں، مساجد کے دروس ہوں، سب کا مقصد یہی موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے اصلاح معاشرہ۔ معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے، معاشرے کو سدھارا کیسے جائے، معاشرے میں دن بدن برائیوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو کنٹرول کیسے کیا جائے۔ یہ بھی بڑی کڑوی حقیقت ہے کہ اصلاح معاشرہ کی اتنی ساری کوششوں کے باوجود معاشرے میں برائیاں کم نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ برائیاں اپنے نئے نئے روپ میں اور نئے نئے انداز میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ جن چیزوں کا تصور مبارک پور اور بنارس جیسے چھوٹے شہروں اور قصبوں میں نہیں تھا، جن برائیوں کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ وہ دلی اور ممبئی اور کلکتہ جیسے میٹرو سٹیز میں ہوتی تھی، اب وہ برائیاں اور وہ خرابیاں آج ہمارے علاقوں، ہمارے گھروں اور خاندانوں تک پہنچ چکی۔ ہمارے پڑوس کی لڑکیاں آج بھاگ رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں۔ یہ پوری قوم کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ بارش ہوتی ہے، ہماری چھتوں پہ اگر پانی کہیں مرتا ہے اور چھت ٹپکنے لگتی ہے تو ہم جاتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کہاں پانی کہاں مر رہا ہے۔ اگر ہم نے اس مرتے ہوئے پانی کے بارے میں فکر نہیں کی تو ایک دن ایسا آئے گا عمارت گر جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، سماج اور معاشرے میں پنپنے والی برائیوں کو اگر ہم نے کیئر نہیں کیا، ان پر توجہ نہیں دی، ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کی، تو دینداری کی بنیادیں گر جائیں گی۔ سماج کہاں پہنچے گا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بے حیائی، بدتمیزی، حرام خوری، نشہ خوری، بے پردگی، ان تمام معاملات میں ہمارا سماج اور معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے میرے پیارے۔ سماج میں پائی جانے والی تمام برائیوں کو اگر ایک لائن میں اور ایک جملے میں اگر کہا جائے کہ ان کا سبب کیا ہے، قرآن کریم ہمیں جواب دیتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میرے بندو، تم جہاں پر بھی کوئی فساد دیکھ رہے ہو، بگاڑ دیکھ رہے ہو، خرابیاں دیکھ رہے ہو، وہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں جہاں پر بھی تم کوئی فساد اور بگاڑ دیکھ رہے ہو، وہ انسانوں کے کرتوتوں کا، ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے 28ویں پارے میں تمام اہل ایمان کو ایک حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ میں ہم اور آپ اپنے بچوں کو جلتا ہوا کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی احمد آباد کے اندر جو پلین کریش ہوا، اس حادثے کی تصویروں کو دیکھیے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حادثے کے پہلے کی تصویروں کو دیکھیے، ہنستے مسکراتے بچے، پوری فیملی، پورا پریوار، بیوی، شوہر، بچے احمد آباد سے لندن جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے فلائٹ کا سفر وہی انسان کرتا ہے جو تھوڑا پیسے کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے۔ غریب آدمی تھوڑی کرتا ہے فلائٹ کا سفر۔
یعنی یہ وہ لوگ تھے جو ایلیٹ کلاس کے لوگ، بڑے خوشحال لوگ تھے، این آر آئی لوگ تھے، لندن میں کام کرنے والے، وہاں کاروبار کرنے والے لوگ تھے. ان کی موت لکھی تھی تو کیسے لکھی تھی میرے ساتھ؟ فلائٹ میں جو فیول ہوتا ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا کے خطرناک، ایک عام پیٹرول سے جو آگ لگتی ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک فلائٹ میں جو فیول ہوتا ہے، اس کو اے ٹی ایف بولتے ہیں، ایویشن ٹربائن فیول، بہت خطرناک، اس کے اندر جلانے کی صلاحیت ہوتی ہے. اسی لیے جب فلائٹ کریش ہوتی ہے، پلین کریش ہوتا ہے، تو کسی کے بچنے کا چانس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو فیول ہوتا ہے وہ بہت خطرناک آگ تیار کرتا ہے. جل کر کے خاک ہو گئے لوگ، بدن کے ٹکڑے نہیں مل رہے، لوگ کھڑے ہیں اپنے لائن میں، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بچوں کی ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے کہ پتہ لگ جائے کہ میرے بچے کی لاش، میرے گھر والوں کی لاش کا کوئی ٹکڑا مجھے مل جائے. اللہ، یہ موت تھی میرے پیارے ساتھ. اور اس میں پھر آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو بیچارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے اور ہاسٹل میں کھانا کھا رہے تھے. بھئی فلائٹ میں سفر کرنے والا تو چلو اس کی موت اس کو کھینچ کے لے کے گئی، لیکن وہ جو اس ہاسٹل کے اندر کھانا کھا رہے تھے ان کی موت تو ان کی اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہوئے لے گئی تھی. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں مرو گے، کب مرو گے نہیں جانتے. اے گانے بجانے میں مست لوگوں، اے حرام کامل ملوث انسانوں، تم نہیں جانتے تمہاری موت کہاں لکھی ہے، کس حال میں تمہاری موت. دنیا کی آگ میں انسان جل جائے، اس کی لاش، اس کی ڈیڈ باڈی دیکھنے کے قابل نہیں بچتی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہے سب سے بڑا کام. بچوں کے لیے زمین خرید دی، جائیداد خرید دی، دولت بنا دی، پراپرٹی بنا دی، تو کون سا کمال کر دیا؟ کمال تو یہ ہے، کام تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی آخرت بنا کے جائیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیا. دونوں جا رہے تھے، ایک بستی کے پاس سے گزرے، بستی والے بڑے کنجوس تھے، بخیل تھے، علماء کی قدر نہیں کرتے تھے. جس بستی میں علماء کی قدر نہ ہو، جس بستی میں دینداروں کی قدر نہ ہو، اس بستی کے لوگوں سے زیادہ خبیث لوگ کہیں کے نہیں ہوتے. یہ دونوں گئے، انہیں بھوک لگی تھی، انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا. کھانا مانگا انہوں نے. شریعت تو یہ سکھاتی ہے، انسانیت کا تقاضا تو یہ ہے، حسن اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا کہ مہمان آئے تو اسے پوچھا نہ جائے کہ آپ کیا کھائیں. مہمان کے سامنے آپ کے پاس جو بہترین چیز ہے وہ لا کے رکھیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہی طریقہ تو اپنایا تھا. فراغ الیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے دوڑے آئے، فجاء بعجل حنیذ، اور بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لا کے رکھ دیا. تو یہ جو بستی تھی یہ بڑے کنجوس لوگ تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ اور خضر کو مانگنے کے بعد بھی کھانا نہیں کھلایا. اب دونوں بیچارے بھوکے پیاسے، دونوں اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ بھی نبی ہے، خضر بھی نبی ہے. دونوں تھکے ہارے ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ، دونوں نے دیکھا کہ اس گاؤں کے اندر ایک دیوار ہے، ایک مکان کی دیوار ہے جو گرنے والی ہے. حضرت خضر کھڑے ہوئے اور دیوار کو سیدھا کر دیا. اے گٹکا کھانے والے میرے نوجوانوں، اے کھینی کھانے والے، اے تمباکو کھانے والے میرے نوجوانوں، تمہاری باڈی کے اندر وہ طاقت کہاں سے آئے گی جو حضرت خضر کے اندر تھی؟ طاقت تو تب پیدا ہوگی جب تم غلیظ اور ناپاک چیزوں سے بچو گے. جس جسم کے اندر نشہ جائے گا، جس جسم کے اندر تمباکو جائے گا، جس جسم کے اندر شراب جائے گی، وہ جسم کے اندر طاقت نہیں بچے گی. یہ خضر علیہ السلام کا بدن تھا، یہ ان کی طاقت تھی، کھڑے ہوئی اور دیوار کو ٹھیک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے، بڑے غصہ ور شخصیت تھی ان کی، غصہ آتا جلال آتا تھا. انہوں نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے خضر آپ کو اس پر اجرت لے لینی چاہیے تھی، کچھ اس پر پیسہ لے لینا چاہیے، تو فری میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام یہ سبق بھی ہمیں سکھا رہے ہیں
کہ ہر انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ احسان نہ کیا جائے۔ ہر انسان، بہت سارے لوگ اس درجے کے گھٹیا ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ احسان نہ کیا جائے۔ کہا کہ اے موسیٰ آپ کو دیوار ٹھیک کرنے کے پہلے اجرت لے رہے ہیں۔ تو حضرت خضر نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ اے موسیٰ وہ جو دیوار میں نے ٹھیک کی تھی وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں یتیم بچوں کا باپ بہت نیک تھا۔ باپ بہت نیک تھا اور باپ نے مرنے کے پہلے اپنے بچوں کے لیے دیوار کے اندر خزانہ دبا کے رکھا تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ اے موسیٰ اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں دیوار کو ٹھیک کر دوں تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں تو اپنے باپ کا دبایا ہوا خزانہ حاصل کر لیں۔ اے اپنی اولاد کی فکر کرنے والوں، تم نیک بن جاؤ، تم دیندار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تمہاری اولاد کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کریم کی سائنس سے علماء نے استدلال کیا ہے، یہ مسئلہ نکالا ہے کہ آپ کی نیکی کا فائدہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی ملے گا، آپ کے تقوی اور دینداری کا فائدہ آپ کے بچوں کو بھی ملے گا۔ آپ دیندار بن جائیے، آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ بہت سارے شر اور فتنے سے بچائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور یہی قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے رونے لگتے ہیں۔ یہی قرآن کی آیت 16ویں پارے کی سورہ کہف کی پڑھتے ہوئے رونے لگتے ہیں اور سلام پھیر کے اپنے معصوم چھوٹے بچے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے تیرے لیے تیرا باپ راتوں میں تہجد پڑھتا ہے۔ اپنے بچوں کی آخرت بنانا ہے میرے پیارے ساتھ، تو پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کی آگ پیٹرول سے اور ڈیزل سے اور کوئلے سے نہیں جلے گی۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس جہنم کی آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے، ایک جگہ پروگرام میں گیا، ایک صاحب پوچھنے لگے مولوی صاحب یہ پتھر کی کیا خطا ہے کہ جہنم کا ایندھن اللہ تعالیٰ بنائے؟ میں نے کہا آپ کو یہ سوال سوچا کیسے میرے بھائی؟ اگر اللہ تعالیٰ پتھر کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے تو پتھر کی خطا کا کیا معاملہ ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کی مشیت، اس پر ہم کون ہوتے ہیں سوال اٹھانے والے؟ بعض لوگ ایسے فضول قسم کے سوالات پیدا کرتے ہیں۔ پتھر کی کیا خطا ہے کہ پتھر کو اللہ تعالیٰ جہنم کا ایندھن بنا دے؟ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ پتھر سے مراد گندھک کے پتھر ہیں جو بہت جلدی جلنے لگتے ہیں، ان کے اندر جلنے کی چھمتا زیادہ ہوتی ہے۔ تو جہنم کا ایندھن انسان ہوں گے اور گندھک کے پتھر ہوں گے، ان کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے۔ میرے ساتھیوں، آج ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ضرورت ہے، اور جہنم کی آگ سے بچانا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کرنا پڑے، اپنی توحید کو درست کرنا پڑے۔ دنیا کی تمام نیکیاں آپ اکٹھا کر لیں، اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں، آپ کی توحید درست نہیں، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ کی بارگاہ۔ اسی لیے پانچوں ٹائم کی نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں بار بار اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عقیدہ، عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اس میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کا حق کسی اور کو نہ دیا جائے۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے میرے پیارے ساتھی، اپنی اور اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کرو۔ اسی لیے حضرت لقمان اپنے بچے کو جب نصیحت کرتے ہیں تو سب سے پہلی نصیحت کیا کرتے ہیں؟ لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم عظیم، شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا انیائے ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ہمیں شراب گناہ نظر آئے، ہمیں زنا گناہ نظر آئے، ہمیں شراب اور زنا اور ناچ گانا گناہ نظر آئے اور ہمیں شرک گناہ نظر نہ آئے، تو اس سے بڑی افسوس کی بات کیا ہو سکتی؟ دنیا کے بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں شراب و شباب کی محفلیں بھی منعقد ہوتی ہیں، جہاں بے حیائی کے کام بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بہت غلط ہو رہا ہے۔
لیکن اس کے مقابلے میں دنیا کے بہت سارے ایسے علاقے اور خطے اور ممالک ہیں جہاں کھلے عام شرک ہو رہا ہے. اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ سر جھکایا جا رہا ہے. اللہ کا درجہ کسی اور کو دیا جا رہا ہے اور ہماری نظر میں کوئی غلط کام نہیں ہے. ہم اسے ہیرو بنا کے بیٹھے ہوئے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھ، اللہ کی نظر میں، اس کے رسول کی نظر میں شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، شرک سے بڑا کوئی پاپ. اسی لیے